المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، آج سورۃ صف کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 3 تک تلاوت کی ہے. اس کا ذکر کچھ کل بھی ہوا تھا. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس سے قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس درس قرآن کو ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں، ہمارے جو سانس ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور ہم اپنی موت کے قبر کے نزدیک ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور قبر کی جو منزل ہے، سفر ہے، بڑا مشکل ہے. اس قبر کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ فتنوں کا گھر بھی ہے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے. یہاں ہمارے گھروں کے اندر ہمارے عزیز، ہمارے گھر والے، ہماری اولاد سب کچھ یہاں رہتے ہیں، ساری سہولیات ہوتی ہیں. قبر کے اندر اگر سہولت ہوگی تو نیک اعمال کے سبب سے ہوگی. وہاں کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں. جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 109 اس کا عدد بنتا ہے، اور یہ سورۃ الصف ہے. قرآن میں نے کئی مرتبہ یہ اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے کچھ صورتیں مدنی بنائی ہیں، کچھ مکی بنائی ہیں. یہ صورت مدنی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ذرا مرتبہ مقام دیکھے، سوچیں، بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ نے تو قرآن کو عربی زبان کے اندر بنایا، تو پھر یہ کسی صورت کے اوپر مکی لکھا ہوا ہے، کبھی کسی صورت کے اوپر مدنی لکھا ہوا ہے. یہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی مکے کے اندر گزاری تو جو قرآن وہاں نازل ہوا وہ مکی ہو گیا، اور جس وقت حضور نے اس شہر مکہ کو چھوڑ کے مدینے کے اندر اپنا مسکن بنایا تو پھر جو قرآن آیا پھر وہ مدنی ہو گیا. اور جو مدنی صورتیں ہیں اس کے اندر زیادہ جو ذکر ہے وہ ایمان والوں کا ہے. تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا ہے، فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. فرمایا ہر ایک چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. اللہ کی عبادت، تسبیح کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح لے لینا بس پھر اللہ اللہ کرتے رہنا، نہیں. ان کی ساری زندگی اللہ کی یاد کے اندر گزر رہی ہے، اللہ کی تعریف کے اندر. الحمدللہ رب العالمین. فرمایا یہ جو 3 کتابیں پہلے اس قرآن سے نازل ہوئیں تو سب کا ذکر اللہ نے مفہوم اس قرآن کے اندر رکھ دیا. فرمایا اس قرآن کا بھی اور 4 کتابوں کی
جو فضیلت ہے، جو احکامات ہیں اللہ نے کہاں رکھے ہیں؟ الحمد کے اندر رکھے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ پاک نے سورۃ الحمد کو کہاں سے شروع کیا، کن الفاظ سے شروع کیا؟ فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پال رہا ہے۔ اکیلے انسان کو اللہ نہیں پال رہا، صرف اللہ انسانوں کی پرورش نہیں کر رہا، جو کچھ مخلوق ہے اس جہان کے اندر، اس جہان کے اندر، اور سب کو میرا رب رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں پھر کیا کرتی ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کے احکام کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ تو اس انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ رب کی عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لیں۔ تو دوستو پھر زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اگر ہم نے اپنے رب کو نہ بھلایا، اپنے رب کی یاد کے اندر زندگی گزار کے گئے تو پھر اللہ کے فرشتے بھی قبر کے اندر بھی، معاشر کے اندر بھی آپ کا استقبال کریں گے۔ تو آگے اللہ، یہ کل بھی اس بات کا ذکر ہوا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں ہم صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے مجاہدین کا ذکر فرمایا، ان کی شانیں بیان کی جو اللہ نے ان کو شانیں عطا کی ہیں بدر کے ان مجاہدین کو۔ اور اس صورت کے اندر زیادہ تر ذکر بھی اللہ نے جہاد کا رکھا ہے۔ اس صورت کے اندر، سورۃ الصف کے اندر جہاد کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے اسلام اور جہاد کی جس طرح کے وہ بیعت لیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت لیتے، عہد کرواتے۔ تو اس صورت کے اندر زیادہ تر ذکر اس جہاد کا ہے۔ تو بدر کے مجاہدین کا ذکر فرمایا تو صحابہ بیٹھے ہیں، جوان صحابہ بیٹھے ہیں اور کہنے لگے کہ ہم بدر سے تو رہ گئے، شریک نہ ہو سکے، اب جو بھی غزوہ آئے گا اس کے اندر ہم ضرور جائیں گے اور اپنی بہادری کے وہ کرتب دکھائیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تو صف کا مطلب کیا ہے؟ کچھ میں نے کل بیان کیا۔ صف کا مطلب ہے کہ جس وقت تم کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاؤ تو تمہارے درمیان فاصلہ نہ ہو، جس طرح نماز کے اندر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس صف کے اندر فاصلے کی گنجائش نہیں، اسی طرح جس وقت تم کفار کے لیے اس کے مقابلے کے اندر جاؤ تو اس طرح، جس طرح اس صف کو ایک پرہ بھی کہتے ہیں کہ پرے کے ساتھ جاؤ، اور اس طرح صف کی مانے جاؤ، جس طرح کہ نماز کے اندر کھڑے ہو تمہاری صفوں کے اندر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، تو اسی طرح جہاد کے میدان سے پھر بھاگنا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا پھر غزوہ احد آ گیا۔ غزوہ احد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ اس میدان سے چھوڑ گئے میدان کو، تو اللہ پاک نے پھر اس بات کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو۔ اچھا پھر اس بات کو یہ بھی دیکھیں، اگر مسلمان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ فوری طور پہ اسے آگاہ کرتا ہے، تاکہ جس طرح کہ ایک شاگرد استاد کے پاس بیٹھا پڑھ رہا ہے، اسے منزل سنا رہا ہے، اسے سبق سنا رہا ہے، استاد اسے اس کی تیاری کروا رہا ہے، جب بھی غلطی آتی ہے استاد اسے ٹوکتا ہے، بیٹا یہ بات اس طرح نہیں کرنی، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، اس کو ایسے کرنا ہے۔ کیا استاد خیر خواہ یا نہیں؟ اسی طرح ماں باپ ہیں، اولاد غلطی کرتی ہے، ماں باپ اسے ٹوکتا ہے، بیٹا یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ رب ہمیں کتنا کریم ہے، کتنی محبت کرتا ہے حضور کے وسیلے سے کہ بندہ غلطی کرتا ہے اور اس راستے کو چھوڑتا ہے، رب کا حکم آتا ہے نہیں بھائی۔ اچھا پھر یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا، اور پیارے اس نام، اس ایمان کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ ایسے خطابات تو اللہ پاک انبیاء سے کرتا تھا اور حضور کے وسیلے سے اللہ آپ کو اسی طرح پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون، اور تم جو بات کہتے ہو ما لا تفعلون، کیوں نہیں کرتے؟ جو تم نے کہا اپنے منہ سے کہا، اپنی زبان سے کہا، رب نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں کہ تم نے ایسا کرنا ہے، رب نے تو
اس مجاہدین کی شانوں کا ذکر فرمایا، تم نے کہا تھا کہ ہاں کہ ہمیں ایسا عمل مل جائے اور ایسی بات کا ہمیں علم ہو جائے جو ہمارے رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، تو وہ پسندیدہ بات تو میرے محبوب نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تم کیوں بھاگتے ہو؟ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، آگے اس بات کا ذکر فرمایا، آیت نمبر یہ 3 ہے، کبر مقتن عند اللہ، فرمایا ہاں بڑی ناراضگی کا باعث بنتی ہے وہ بات۔ کون سی بات؟ بڑی ناراضگی کا، کبرا بڑی بات، مقتا فرمایا جو بات کہی جائے، عند اللہ فرمایا اللہ کے نزدیک، ان تقولو اور تم کہو، ما لا تفعلون پھر کرنے کے لیے تم تیار نہ ہو۔ ذرا ہم آ جائیں 1947 سے پہلے کی طرف، ذرا آ جائیں 1947 سے پہلے کی طرف، جس وقت یہ پاکستان نہیں بنا تھا۔ ہمارا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مطلب یہ کہ اس پاکستان، یہ جو ہم عمارت تیار کرتی ہیں، مکان تیار کرتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، کیا اس کے اندر صرف بنا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارا مقصد ہے اس کے اندر ہم رہیں گے، ہمارے بچے رہیں گے، ہم اس کے اندر زندگی گزاریں گے۔ تو میرے بھائیوں، جس وقت پاکستان کو بنایا تھا اور لا الہ کا نعرہ لگایا تھا، یا اللہ یہ پاکستان بنا رہے ہیں، اس پاکستان کے اندر یا تیرا حکم چلے گا یا تیرے حبیب کا حکم چلتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم نے وہ سبق یاد کیا ہے؟ اور اس بات کا اللہ قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، جو تم کہتے ہو اگر تم نہیں کرتے تو یہ بات پھر بڑی ناگوار گزرتی ہے رب کو۔ تو میرے بھائیوں، پہلے اس بات جو اپنے منہ سے کوئی وعدہ کریں اور کسی کے ساتھ عہد کریں، پھر اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ کوئی بات آپ نے منہ سے نکالی ہے، اس بات کو پورا کرنا ہے۔ اگر جس طرح ہم نے پاکستان کو حاصل کرنے کا نعرہ لگایا تھا، اگر اس کے مطابق ہم چلتے اس دنیا کے اندر اور قرآن کا نظام اس ملک کے اندر ہوتا، تو آج یہ ملک پوری دنیا کو ہینڈل کر رہا ہوتا۔ آج ہم نے اجوانوں کے اندر بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ ان اسمبلیوں کو آزمایا ہے، ان کو لڑتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، ان کے کرداروں کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد پھر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، تو ہمارا رشتہ دار ہے اور تو ہمارا محلے دار ہے، ہم نے اس محلے داری کو ترجیح دی، رشتہ داری کو ترجیح دی، لیکن اللہ کے احکام کو ترجیح ہم نے نہیں دی۔ تو فرمایا کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی یہ ناراضگی کا باعث بنتی ہے، عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم بات کہو اور اس کے بعد تم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اس بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھیں، اولاد کے اندر بیٹھیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، تو پہلے خود بھی عمل کریں۔ آپ کہیں بیٹا جا کے نماز پڑھ کے آئیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ کہیں بیٹا جا کے مسجد کے اندر قرآن سیکھ کے آئیں، قرآن پڑھ کے آئیں، خود قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور دوسروں کی طرف آپ انگلی اٹھائیں، یار وہ ایسا کام نہیں کرتا، وہ عمل نہیں کرتا، وہ نیکی نہیں کرتا، اور وہ نہیں کرتا، تم کتنی نیکی کر رہے ہو، کتنے اللہ کے احکام کے اوپر عمل کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عمل تمہیں نفع دے گا، وہ علم، اگر علم تھوڑا بھی ہو عمل ہو، اگر علم زیادہ ہو لیکن عمل کم ہو تو تمہارے لیے کوئی نفع مند نہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو درس ہے اس کے اندر سورۃ صف کا آیت صف کا ذکر بھی آ رہا ہے، میں نے صف کا ذکر کچھ کل کیا تھا، انشاءاللہ تفصیلاً اس کو کل بیان کریں گے۔ یہ مسلسل پرسوں بھی رات بھی تقریباً 1-1:30 بجے ہم ایک محفل سے واپس ہے، تو دوستو پورا مطالعہ نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو کاٹنا نہیں، اس کو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے اور درمیان کے اندر یہ رکاوٹ نہ آئے۔ تو انشاءاللہ یہ جو سورۃ صف ہے، صف کا ذکر انشاءاللہ کل میں تفسیر کے ساتھ کروں گا کہ صف کی فضیلت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمانوں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، یہاں تک آیا ہے، میرے نبی نے فرمایا
جب تم صف مکمل کرتے ہو اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ درود کا مطلب کیا ہے؟ رحمت بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا صف مکمل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں رحمت بن کے کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ ان کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ اکٹھے ہم ہوئے، اللہ کے فرشتے جوش میں آ گئے، تمہارے لیے وہ دعائیں کرنے لگے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اپنی صف کو درست رکھنا ہے، صرف نماز کے اندر نہیں، آئندہ زندگی کے اندر بھی، اپنے گھر کے ساتھ بھی، دوست احباب کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ جس طرح صف کے اندر اس بات کا اعلان ہے کہ غریب بھی ایک صف میں کھڑا ہے، امیر بھی ایک صف میں کھڑا ہے، لینڈ لارڈ بھی ایک صف کے اندر کھڑا ہے، مزدور بھی اسی صف کے اندر کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کو ایسے بنا لیں، غریب سے نفرت نہیں کرنی، اس سے محبت کرنی ہے۔ کیوں کہ یہ بھی میرے رب کا بندہ ہے، میرے نبی کا امتی ہے۔ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، یہ مزدور ہے، یہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو ہم ایک تسبیح کی طرح ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ نفرت ختم ہو جائے تو دوستو پھر ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون آ جائے، معاشرے کے اندر بھی سکون آ جائے، اور ہماری زندگی کے اندر بھی سکون آ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔